نیکی اور عبادت کر کے ڈرنے والے بندے نیک لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عظمت سامنے ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بے نیاز ذات ہونے کی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہیں، ہمارے ان عبادات اور نیکیوں کا ان کو کیا ضرورت ہے۔ یہ تو محض اللہ کا فضل و رحم ہے کہ انہوں نے ہمیں نیکی اور عبادت کی توفیق دی ہے، ہمیں ایمان نصیب کیا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ نیکیاں اور عبادتیں قبول نہ ہو جائیں اور ہمیں عذاب دے دیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے امید بھی کرتے تھے اور ڈرتے بھی تھے کہ اللہ تو بے نیاز ذات ہے، ہماری عبادتوں کو ان کو ضرورت نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں عذاب دے دیں۔ تو وہ ڈرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، یا اللہ ہمیں جنت نصیب کرے، اپنی رضا نصیب کریں۔ تو یہ نیک لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث نمبر 8 کتاب الرقاق عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امی عائشہ سے روایت ہے، قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عن هذه الآیہ، اس آیت کے بارے میں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم، کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے ہیں۔ فرمایا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں، انہم الذین یشربون الخمر، یہ وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، ویسرقون، اور چوری کرتے ہیں۔ قال لا یا ابنۃ صدیق، اے صدیق کی بیٹی، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، ولکنہم الذین یصومون، یہ جو جن کے دل ڈرتے ہیں، ہر وقت ترساں رہتے ہیں، ہر وقت خوف کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، ویصلون، اور نماز پڑھتے ہیں، ویتصدقون، اور صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، وہم یخافون، اور وہ اس کے باوجود وہ ڈرتے ہیں، اللہ یقبل منہم، کہ کہیں ان کی عبادتیں قبول نہ کی جائیں۔ اولئک الذین یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ تو ہیں جو اچھائیوں کی طرف، بھلائیوں کی طرف، خیرات اور نیکیوں کی طرف تیزی سے دوڑتے ہیں۔ تو آپ نے اس حدیث کی تشریح کر دی، تفسیر بیان کی۔ قرآن پاک کی تفسیر بغیر احادیث کے نہیں ہو سکتی ہے۔ کسی کا مائی کا لال بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے سوا قرآن پاک کی تفسیر نہیں کر سکتے ہیں۔ قیامت کے دن بڑے سے بڑا عبادت گزار بھی اپنی عبادت کو کچھ نہیں سمجھے گا۔ اگر ایک آدمی دنیا میں ساری زندگی صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، لیکن جب وہ قیامت کے دن ان پر ساری حقیقتیں ظاہر ہو جائیں، جزا و سزا، عذاب و ثواب کے مناظر اپنے آنکھوں کے سامنے جب دیکھیں گے، جو کہ یہاں دنیا میں پردہ غیب میں ہیں، تو اللہ کے وہ بندے بھی جنہوں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا ہوگا، یہی محسوس کریں گے کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ ان کا یہی احساس ہوگا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے کوئی عمل نہیں کیا ہے۔ عن عتبہ ابن عبید رفعہ، جہاں حدیث میں رفعہ کا لفظ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی سند، یعنی اس راوی نے اس سند کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نقل کرنے والے ہیں، یعنی مرفوعاً بیان کیا ہے۔ معنی اس کا یہ کرو گے، عتبہ بن عبید نے اس روایت کو مرفوعاً بیان کیا ہے۔ لو ان رجلا یخر علی وجہہ، کہ اگر کوئی شخص گرا پڑا ہو
اپنے چہرے کے بل من یوم ولدہ پیدائش کے دن سے الی یوم یموت موت تک فی مرضات اللہ اللہ تعالیٰ کی رضاجوئی کے لیے وہ اپنے چہرے کے بل سجدے میں گرا پڑا ہو لحقرہ یوم القیامت تو قیامت کے دن اپنے اس عمل کو بھی وہ حقیر سمجھیں گے، کمزور سمجھیں گے، ہچ نہیں سمجھیں گے۔ کتاب الرقاق کی حدیث نمبر 10، قیامت کے دن معمولی سمجھے جانے والے گناہوں کی بھی پاس پرس ہوگی۔ قیامت اتنا خوفناک دن ہے، ہولناکی والا دن ہے کہ اور وہاں حساب و کتاب ذرے ذرے کا ہوگا۔ فرمایا ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عائشہ، فرمایا اے عائشہ، ایاک و محقرات الذنوب، یہ اس طرح ہے جیسے کہ آپ ہدایت النحو میں پڑھ چکے ایاک والاسد، ایاک و محقرات الذنوب، اے عائشہ آپ حقیر اور کمزور اور معمولی سمجھے جانے گناہوں سے بھی بچیں۔ فإن لها من اللہ طالباً، ایاکا خاص تو بچے، اپنے آپ کو بچا، کس سے؟ محقرات الذنوب، ان گناہوں سے جن کو کمزور اور کم سمجھے جاتے ہیں۔ فإن لها، کیونکہ ان کے بارے میں بھی من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالباً مطالبہ ہوگا، ان کی بارپوس بھی ہونے والی ہوگی۔ یعنی یہ ہے، ایک گناہ صغیرہ ہوتا ہے اور ایک گناہ کبیرہ، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث وہ کون سا گناہ بنتا ہے۔ اگرچہ سارے گناہ اللہ کی ناراضگی کی باعث ہیں، لیکن اب ہو سکتا ہے بڑے گناہ اللہ معاف کریں، کسی چھوٹے گناہ پر باسپرس ہو جائیں اور اس پر سزا دے دیں۔ اللہ سے پوچھنے والا تو کوئی نہیں ہو سکتا ہے، نہ ہے۔ تو ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی بھی پوری فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ گناہ صغیرہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے، بس گناہ کبیرہ اور صغیرہ میں اتنا فرق ہے، دونوں زہریلی چیزیں ہیں، دونوں زہر ہیں، جتنا کہ زیادہ زہریلے اور کم زہریلے سانپوں میں ہوتا ہے۔ پس جس طرح کم زہر والے سانپ سے بھی ہم بچتے ہیں اور بھاگتے ہیں، اسی طرح ہمیں صغیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے اور محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اس حدیث کا منشا اور مقصد اور حاصل نتیجہ یہی ہے۔